آنکھیں گناہوں میں ڈوبی پڑی تھی، زبان گناہوں میں ڈوبی پڑی تھی، بدن کا عضو گندا تھا، لیکن اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنے سارے گناہوں کے بعد اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ ورنہ للہ فی اللہ میں سبھی حضرات سے کہتا ہوں، اللہ چاہتا تو فرشتے کو کھڑا کر دیتا اور کہتا کہ یہ میرا پاپی اور مجرم ہے، اس دھرتی پر چلتا ہے، اس کی آنکھیں بھی گندی ہے، زبان بھی گندی ہے، لفاظی بھی بہت کی، چغلی بھی بہت کی، ہر چیز ہر گناہ کر کے آیا ہے، اسے میرے در پر آنے کی توفیق مت دینا، اسے در پر سے ہی بھگا دینا۔ اللہ چاہتا تو کرتا، لیکن واہ رب تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اب ہم یہاں آ گئے، میں ایک آپ کو صابن دیتا ہوں، وہ صابن اتنا پیارا ہے کہ اگر وہ صابن انشاءاللہ استعمال کریں گے، جس طرح کپڑا دھل جاتا ہے صابن سے، اسی طرح وہ انشاءاللہ صابن استعمال کریں گے، دل دھل جائے گا انشاءاللہ، تاکہ ہم جو بات سنیں اللہ اس بات کو ہمارے دلوں میں اتار دے۔ وہ صابن یہ ہے ہمارے علماء بزرگان دین جب اپنے بڑوں اللہ والوں سے ملتے ہیں تو وہ صابن استعمال کیا کرتے ہیں۔ وہ صابن یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ سے کہہ دے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ بندہ یہاں معافی مانگے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ گناہ کی معافی کی وجہ سے انشاءاللہ کٹورا اگر گندا ہو تو دودھ بھی گندا آئے گا، دل گندا ہو تو باتیں بھی گندی ہمارے دلوں میں اترے گی۔ اس لیے دل سے، سچے پکے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ باہر کی زندگی بہت گندی تھی، تو نے بہت پاک جگہ پر، بہت پیارے جگہ پر، اپنے در پر تو نے بلا لیا ہے، ہم یہاں جو بھی عمل کریں گے اللہ اس کو دل میں اتار دے، اللہ اسے دل میں اتار دے، اللہ اسے دل میں اتار دے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو تو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو تو اپنا کر کے دیکھ۔ واجب الاحترام، قابل تکریم بزرگان محترم، آج بڑی خوشی ہے، میں اس رویدرا علاقے کے اندر پہنچا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، یہاں پر ماشاءاللہ
علماء کی آمد مرحوم حضرت مولانا عبداللہ صاحب جھانجی ان کے وساطت سے علماء یہاں آیا کرتے تھے. ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم مدد ظلہم العالی جب یہاں تشریف لائے تھے، میں تو ہر مہینے ان کے ہاں جاتا رہتا ہوں. حضرت سے اصلاحی تعلق میرا وہیں پر ہے، تو یہاں اس وقت بھی آنا ہوا تھا. مجھے یہاں معلوم ہوا کہ علماء کی یہاں قدر ہے. واللہ عالم کہاں تک میں صحیح ہوں، کہاں تک میں صحیح سمجھ رہا ہوں، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو میری سوچ ہے اللہ اس علاقے والے کو اسی طرح بنا دے، علماء کی صحیح قدر کرنے والا بنا دے، علماء کا قدرداں بنا دے، علماء کے صحیح معنی میں محبت کرنے والا بنا دے. اس وقت جو بھونچال چل رہا ہے، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اس وقت کے جو مسائل چل رہے ہیں، ان مسائل کے اندر سارے لوگوں کی کوشش ہے کہ اپنے دینی رہنما سے افراد کو کاٹنا، اپنے دینی کام کرنے والوں سے افراد کو کاٹنا. میڈیا بھی پوری زبردست اس کی کوشش میں لگی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے اندر کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے رہنما سے افراد کو کاٹیں. ایسے وقت میں اگر کوئی صحیح معنی میں افراد کی قدر کرنے والا، علماء کی قدر کرنے والا، علماء کی محبت کرنے والا، یہ الگ بات ہے. عالم انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے. عالم بھی ایک بشر ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی وہ کوئی فرشتہ بن کے دنیا میں پیدا ہوا ہے. اگر وہ ان کی قدر کرتا ہے، یاد رکھو میں صحیح معنی میں کہتا ہوں کہ اگر وہ قدر کرے گا، اللہ ایک نہ ایک دن ان کے قدر کرنے کی وجہ سے اللہ انہیں بھی کامیاب کر دے گا. بہت سے لوگ بہت سے اشکالوں میں پڑے رہتے ہیں، بہت سے لوگ بہت سے خیالات میں پڑے رہتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ زبان کو سنبھال لیں. اس کے لیے سب سے اچھی کوشش تو یہ ہے، سب سے بہتر طریقہ، یہ بات بہت پہلے آ گئی لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ میری بات دور تک پہنچے. میں جہاں بھی بیان کے لیے گیا ہوں، یہاں سے افریقہ تک گیا ہوں، میں نے وہاں بھی یہ بات کہی، اور میں سورت راندیر اور کہیں بھی گیا ہوں، کانپور، ہر جگہ میں نے کہا کہ علماء کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو. جس دن یہ علماء اٹھ جائیں گے، جس دن یہ مدارس ختم ہو جائیں گے، یہ دینی کام بند ہو جائے گا. یاد رکھنا کہ گھروں کے اندر جس طرح دینداری ہونا چاہیے، دینداری ختم ہو جائے گی. ناقدری چھوڑ دو. یہ ناقدری کرتے کرتے ایسا نہیں کہ من و سلوہ جس طرح بند ہو گیا تھا، اسی طرح علماء ہمارے گھرانوں میں بند ہو جائیں گے. علماء کی قدر کرنا چاہیے. اسی لیے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ابن نجیب نے بہت اچھی بات نقل کی ہے کہ الاستہزاء العلمی والعلماء کفر، علم اور علماء کا مذاق اڑانا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. ابھی ہمارے والد گرامی حضرت مولانا الیاس قاری بندے الہی رحمت اللہ علیہ، والد گرامی کٹھور میں موجود تھے. اچانک ایک صاحب کا قاری زبیر منشی کا بیان تھا. اسی درمیان والد گرامی نے کہا کہ ان کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا، مجھے کچھ بات کرنی. اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا تھا والد گرامی کو. تو والد صاحب بیٹھے تو کہنے لگے کہ جو علماء کی قدر کرتا ہے، اس کے قدر کے بنا پر یاد رکھو ان کی نسلوں کے اندر اللہ علماء پیدا کرتا ہے، اللہ دیندار پیدا کرتا ہے. یہ بات اچانک نکل آئی. میں کچھ اور موضوع لے کر آیا ہوں، لیکن یہ اچانک مولانا عبداللہ جھانجی رحمۃ اللہ علیہ سے بات نکلتی چلی گئی کہ یہاں علماء کی قدر، اس سے یہ بات نکلتی چلی گئی. میں نے سوچا کہ اس بات کو بھی سمجھاتا چلوں کہ حضرت والد گرامی نے کہا، پھر انہوں نے بہت پیاری بات نقل کی. انہوں نے کہا کہ زبیر منشی یہ جو ہے نا، ان کے والد گرامی، ان کے والد صاحب نے میری اتنی خدمت کی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عالم دین ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں جیسا عالم ہونا چاہیے ویسا عالم نہیں. یہ بھی عالم علماء کا تواضع ہوا کرتا ہے. اس لیے کہا کرتا ہوں کہ علماء کو چاہیے کہ تواضع پیش کریں، دینی کام کرنے والوں کو چاہیے کہ تواضع پیش کریں، دینی خدام کو چاہیے کہ تواضع پیش کریں. لیکن عوام الناس کو چاہیے کہ وہ اگر تواضع پیش کریں نہ کریں، لیکن ان کی قدر کریں.
تو کہا والد گرامی نے کہ انہوں نے ایسی میری خدمت کی، ایسی خدمت کی، اس خدمت کا نتیجہ آج مجھے نظر آیا کہ ان کے بچے میں اللہ نے ایک عالم دین پیدا فرمایا۔ پھر کہا کرتے تھے کہ امام شیرانی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت والد صاحب نے نقل کیا تھا کہ امام شیرانی حضرت مولانا عبداللہ جھانجی نے کئی مرتبہ یہاں دعوت دی، مجھے بھی فون کیا تھا اور کہا تھا کہ مولانا عیسیٰ صاحب آپ کے والد گرامی کو آپ ایک مرتبہ لے کر آئیے، اس لیے کہ بہت پہلے آتے تھے اور وہ ہمارے دادا محترم سے بھی ان کے تعلق تھے مولانا سلیمان جھانجی رحمت اللہ علیہ سے، آپ اپنے والد گرامی کو لے کر آئیں۔ میں نے کہا کہ والد صاحب کی حالت تو اس طرح ہے کہ وہ بیچارے فالج کے اثر میں ہیں، ان کو لانا 4 آدمیوں کو ساتھ میں لے کر آنا بہت مشکل کام ہے، تو انشاءاللہ دیکھیں گے اور اچانک والد صاحب بھی چل بسے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کب آیا کب چل بسے گا کسی کو کچھ پتا نہیں، اس سے پہلے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی قدر کر لے۔ تو یہ جو میں کہہ رہا تھا، امام شیرانی رحمت اللہ علیہ، والد گرامی نے پیاری بات نقل کی کہ امام شیرانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جو علماء کی قدر کرتا ہے اللہ ان کے نسلوں کے اندر عالم دین پیدا کرتا ہے، اللہ دینی رہنما پیدا کرتا ہے، دینی خدام پیدا کرتا ہے۔ مولانا انجر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، دیکھو باتوں پر بات یاد آتی جا رہی ہے، مولانا انجر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ہمارے والد گرامی نے دعوت پیش کی تھی اون مدرسے کے اندر، تو وہاں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے بہت پیاری بات نقل کی، کہا کہ میں ایک دکان پر گیا یا ایک بزرگ ایک دکان پر گئے، تو وہ بزرگ جیسے وہ دکان پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس لاڑی والے نے ایک شخص کو یوں کہا کہ بہادر انسان تھا، اس کو یوں کہنے لگے، بہادر انسان نے لاڑی والے کو یہ کہا کہ اگر یاد رکھے کہ مجھے غصہ آئے گا تو پوری تیری لاڑی الٹ دوں گا۔ کسی بات پر کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے سر جھکایا اور میں نے ان کے اندر دل میں جھانکنے کی کوشش کی کہ وہ بندہ کیسا بندہ ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ ہمیں قبول فرما لے، علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور آپ نے ہمیں دیندار بنایا ہے، مسلمان کے کوکھ میں پیدا کیا ہے، ہماری ماں بھی ایمانی ہے، لا الہ الا اللہ انہوں نے پڑھا، ہمارے باپ نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، انہی کے کوکھ میں ہم پیدا ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ سے ہم بڑے ہوئے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد بھی اللہ ہماری روح نکلے اور ایسا نہ ہو کہ ہم قبر میں جائیں اور قبر میں جانے کے وقت ہم کسی کا دل توڑ کر، علماء کا دل توڑ کر، اور ہم بڑوں کا دل توڑ کر، دینی کام کرنے والوں کا دل توڑ کر دنیا سے چلے جائیں اور ہمارا دامن اس وقت خالی ہو۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس سے حفاظت فرما۔ تو کہتے ہیں وہ لاڑی والا کو کہنے لگے کہ اگر میرے دل میں اگر خیال آیا تو میں تیری لاڑی کو الٹ دوں گا۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں میں نے ان کے اندر جھانکنے کی کوشش کری تو میں نے دیکھا کہ وہ تو خالی ہے، اگر وہ چاہے تب بھی لاڑی الٹ نہیں سکتا، تو میں نے اس کے باپ کے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو پتا چلا وہ بھی خالی ہے، اگر وہ بھی کوشش کرے تو اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس کے باپ کے اندر جھانکنے کی کوشش کری کہ ان کے اندر کتنی ایمانی تقویت ہے، تو کہا کہ اس میں بھی جھانکنے کی کوشش کی، پتا چلا وہ بھی خالی ہے۔ میں نے ان کے باپ میں جھانکنے کی کوشش کی، پتا چلا وہ بھی خالی ہے۔ ان کی پیڑھی کے اندر 8ویں یا 9ویں سطح پر ایسا باپ موجود تھا جو وقت کا ولی تھا، وقت کا امام تھا، وقت کا قطب اور ابدال تھا۔ جب میں نے ان میں جھانکنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ یہ شخص اگر اس پر توجہ دے دے، کون کہہ رہا ہے؟ مولانا انجر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اگر ان 7ویں 9ویں 10ویں پیڑھی پر اگر توجہ ڈال دے، اگر اس پر نگاہ ڈال دے تو ان کے نگاہ ڈالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس کی لاڑی کو الٹ کر رکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ یاد رکھو، نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ودیعت فرما دیتا ہے، ہم بھی اگر قدر کریں ہمارے اندر۔ اسی لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ نسبت بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے،
نسبت بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے. نسبت اگر ہے, ہم کسی گھر کے قریب اگر کوئی چیز ہے, ہم کسی وساطت سے ہم کوئی چیز دعا مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے وساطت کے بنا پر اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے قریب ایک گھر تھا, اس نے صرف گھر کی قیمت اس لیے بڑھائی تھی. کسی نے پوچھا اتنی قیمت آپ لے رہے ہو کہ یہاں تو زمین کی اتنی قیمت نہیں ہے, تو کہا کہ کس کے گھر, امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, تو کہا کہ کس کے گھر کے قریب میں گھر بتلا رہا ہوں, میں تو امام مالک کے گھر کے قریب بتلا رہا ہوں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر کے قریب ایک لوہار تھا, لوہار کا انتقال ہوا. لوہار کا انتقال ہونا تھا, وہ کوئی اتنا نیک طبیعت انسان نہیں تھا دکھنے میں. جب انتقال ہوا, ایک محدث نے اس زمانے میں ان کو خواب میں دیکھا. جیسے ہی خواب میں دیکھا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ امام, ان سے پوچھا کہ آپ کس درجے پر پہنچ چکے ہیں, تو اس شخص نے کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے درجے کے مطابق درجہ عطا فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو کہا کہ کس طرح؟ آنکھ کھل گئی. صبح کسی اور محدث کے پاس پہنچے وہ محدث, اور کہنے لگے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے گھر کے قریب ایک لوہار تھا, اس کا درجہ اور اس کا مقام ان تک پہنچ گیا, میں نے خواب میں دیکھا. تو کہا کہ مجھے بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہے, ذرا ان کے گھر جا کر پوچھتے ان کی اہلیہ محترمہ سے. ان کے اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ کیا مقام, کیا وجوہات تھی کہ امام احمد ابن حنبل کا جو درجہ ہے وہ درجہ اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ہے, تمہارے شوہر کو عطا فرمایا ہے, کیا ہے ذرا بتلائیے. وہ بندے نے بہت پیاری بات کہی, اس عورت نے, بندی نے بڑی پیاری بات کہی. اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر لوہار کا کام کرتا تھا, جیسے ہی وہ ہتھوڑا اٹھاتا تھا اچانک اس کے کان میں اذان کی آواز گونجتی تھی, اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ ہتھوڑا نیچے رکھ دیا کرتا تھا اور فوراً دوڑ پڑا کرتا تھا نماز کے لیے. اور دوسرا کام سنیے اور دل کے کانوں سے, کہا کہ میرا گھر تو جو ہے نا امام احمد ابن حنبل کے گھر کے قریب ہے. ہمارے شوہر رات کو جب تھک کے گھر آتے تھے, ان کو جب, اور امام احمد ابن حنبل کا مزاج تھا کہ پوری رات قرآن کریم پڑھا کرتے تھے, ان کا مقام و مرتبہ تو بہت اونچا تھا, تو وہ پوری رات قرآن کریم پڑھتے تھے. تو وہ لوہار تھے میرے شوہر, تو وہاں بیٹھ کر رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کاش کہ میرے جتنے بچے ہیں اگر کوئی بچہ کام سیکھ لیتا, اگر وہ کوئی بچہ کام سیکھ لیتا تو مجھ پر اتنی تھکان نہ ہوتی, اگر تھکان نہ ہوتی تو میں بھی پوری رات بیٹھ کر قرآن کریم پڑھتا, امام احمد ابن حنبل کی طرح بنتا اور میں قرآن کریم پڑھتا. اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے کہ اللہ اللہ مجھے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اس کا عشق عطا فرما دے. بولے یہ رویا کرتے تھے, ہو سکتا ہے کہ اس کی بدولت اللہ رب العزت نے امام احمد ابن حنبل کا درجہ عطا فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ساتھ کہیے اللہ اکبر کبیرہ. کیا مقام تھا. یہ نسبت ہے, نسبت. علماء سے نسبت پیدا کرے. یہ پوری دنیا, میڈیا بھی, دشمن بھی علماء کے خلاف لگے ہیں, دینی کام کرنے والوں کے خلاف لگے ہیں, اور اپنوں کے اندر بھی یہ دغابازی ہے کہ اپنوں کے خلاف لگے ہیں. کیا ہو گیا ہمارے مسلمانوں کو؟ غیبت عام, چغلی عام, حسد عام, بغض عام, ریاکاری عام, جھوٹ عام, دغابازی عام, دھوکہ عام, فریب عام, بدماشی عام, کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا عام, کسی کے ماں باپ کے بارے میں برا بھلا بولنا عام. ماں باپ کے سامنے برا بھلا بولتا ہے بچہ اور ان کے سامنے ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے. وہ ماں بھی کہنے پر مجبور ہوتی کہ کاش کہ اس کی جگہ پتھر جل دیا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. یہ ہمارے گھر کا حال. پڑوس والے ہم سے پریشان ہیں. اگر یاد رکھو, مسلمان اگر یہ دل میں سوچ لے کہ اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے, ایک دن آنکھ بند ہوگی. ابھی یہ آیا تھا, یہ ابھی بیماری آئی تھی کورونا کی, ایسی زبردست بیماری تھی کہ اس بیماری میں اللہ رب العزت نے جھٹکے سے اٹھا کر پھینک دیا. کتنوں کے اعلان بھی نہیں ہوئے, قبروں میں ایسے ہی اتار دیا گیا.
कितनी वो औरतें थी जो घरों में राह देखती रही कि मेरा शौहर कल सुबह आएगा, लेकिन बस सुबह उठती है तो उसे खबर होता है कि मेरा शौहर अब दुनिया में नहीं रहा। यहाँ बेचारी औरत दाखिल है, पता चला कि शौहर दुनिया से चल बसा। 3 दिन के बाद इत्तला मिलती कि शौहर भी दुनिया से चल बसा है। एक दिन याद रखो कि आंखें हमारी भी बंद होगी, एक दिन याद रखो ये जबान बोलने वाली हमारी भी बंद होगी, एक दिन याद रखो ये कान सुनने वाले हमारी भी बंद होंगे, एक दिन याद रखो ये हाथ चलने वाले भी हमारे भी बंद होंगे, एक दिन याद रखो ये पैर चल रहे एक दिन ये भी बंद होंगे। लेकिन इससे पहले के हमने कद्र कर ली, गीबत से बचे, चुगली से बचे, हसद से बचे, बुग़्ज़ से बचे, रियाकारी से बचे, धोखाबाजी से बचे, फरेब और बदमाशी अय्यारी से बचे, अपनी जिंदगी को प्यारी जिंदगी बना दी। ऐसी जिंदगी बनाई कि इस जमीन पर चले कि कहने वाला कहे कि देखो जा रहा है आशिक के रसूल जा रहा है, कहने वाला कहे देखो जा रहा है, मुसलमान को देखो तो ऐसे मुसलमान को देखो, मोमिन को देखो तो ऐसे मोमिन को देखो। इससे बात करना मजा आता है, इसके बातों में मोहब्बत झलकती है, प्यार झलकता है। इनके घर के करीब हमें घर मिल जाए, इनके घर के पड़ोस में हमें घर मिल जाए तो ये घर भी बड़ा प्यारा घर होता। हमारा घर वो घर बन जाए कि रातों को उठ के हम रोएं तो पड़ोस वाला भी दिल में सुकून महसूस करें, पड़ोस वाला भी मोहब्बत महसूस करें। वो ये कहे कि बरकत हमें मिल रही तो इनके घर के करीब होने की वजह से बरकतें मिल रही। अल्लाह हमें ऐसा बना दे। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें कबूल फरमा ले। बहुत जिंदगी इस धरती पर जमीन पर चले हैं लेकिन शरकशी की है, इस जमीन पर चले हैं अल्लाह की नाफरमानी की है, इस जमीन पर चले हैं याद रखो अल्लाह को नाराज किया है, इस जमीन पर चले हैं किसी और को नाराज नहीं किया है। यारी तो हजारों निभाई है, दोस्ती तो हजारों निभाई है, लोगों को बहुत कहा है कि आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन नाराज किया है तो किसको नाराज किया है? अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं चले, अल्लाह को नाराज किया है। ये धरती पर चलो, धरती खुश हो जाए, जमीन भी कहे और यहाँ के जर्रात भी कहे कौन है आशिक रसूल है, कौन है दीवाना है, कौन है मोहम्मद का आशिक है, कौन है अल्लाह के महबूब है, अल्लाह की मोहब्बत में चलने वाला है। आज आप हर शख्स दिल ही में दुआ करें। आपका दिल तड़प गया है, अगर आपके दिल में ख्याल है कि सही माने में मैं गुनहगार हूं तो अल्लाह से कह दे कि अल्लाह हमारी जिंदगी बदल दे, ताकि हमारी जिंदगी बदल जाए तो हमारे बच्चे भी आए, हमारे बच्चे भी आए, हमारे बच्चे भी हो तो हमें देखकर हमारी अपनी जिंदगी बदले, हमारे दिल में किसी और को गन न दे। एक दोस्त अपने दोस्त से बैठता है तो उनके बातें दीनी नहीं हुआ करती है, उनकी बातें किसी की मोहब्बत की नहीं हुआ करती है। अगर दीनी बातें ना करना हो ना करो, इतना भी तो कर लिया करो कि किसी की खिदमत की बात कर लिया करो, किसी के इलाके कोई गरीब घर हो तो उनके बारे में बात कर लिया करो कि हो सकता है उस गरीब घर के अंदर चूल्हा ना जला हो, हम कोशिश करेंगे उन गरीब घर के अंदर खाना पहुंचाएंगे, हम लोगों से रकम लेकर लोगों तक पहुंचाएंगे। अच्छी बात किया करो, लेकिन हमारी जुबानों पर गीबत है, फलाना चचा ऐसा, फलाना दादा ऐसा, फलाना नाना ऐसा है और फलाना पड़ोसी ऐसा है, गांव वाले ऐसे हैं, जिम्मेदार ऐसे हैं, मोतवल्ली ऐसे, ट्रस्टियान ऐसे हैं। इससे अच्छा तो ये था कि आप किसी के बारे में बुराई करते, वो सामने वाला तुम्हारी बात सुने ना सुने, इससे अच्छा था कि मस्जिद के दर पर आ जाते, 2 रकात नमाज पढ़ते, अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह जो शख्स ऐसा है अल्लाह तू ही उसकी जिंदगी बदल सकता है, अल्लाह तो उसकी जिंदगी बदल दे। अल्लाह के लिए मुश्किल है। आप किसी के सामने गीबत करोगे, हो सकता है कि वो तुम्हारी बात सुनने के बाद और गीबत में मुब्तला होगा। इससे अच्छा था कि आप अल्लाह के सामने आकर अल्लाह के सामने उसकी पूरी हकीकत अल्लाह के सामने पेश कर देते। आप किसी को गीबत में मुब्तला करें, इससे अच्छा था कि अल्लाह के यहां इस दर पर आकर, अल्लाह के दर पे आकर, इसी दर पर आकर भीख मांगते 2 रकात पढ़ के, या तो 2 रकात पढ़े ना पढ़े, फर्ज नमाज के बाद भी अल्लाह से कह देते कि अल्लाह इस इलाके में कोई बंदा ऐसा है जो शराबी है, कबाबी है, अल्लाह मैं वहां तक तो नहीं पहुंच पाता हूं लेकिन इतना तो कर दे कि उसकी जिंदगी बदल दे। अल्लाह के लिए मुश्किल है। लोगों नियत करो कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को तब्दील करेंगे। बहुत जिंदगी गफलत में गुजारी है, ये जमीन भी बुराई करती होगी कि कब जाए इंसान, कि कब तक ये शरकशी मेरे धरती पर कर रहा है, ये पनाह मांगती होगी धरती पर, अल्लाह मुझे भी मेरी जिंदगी बदल दे। बोलने वाला ज्यादा मोहताज होता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूं कौन मकबूल है कौन मरदूद है,
बेखबर, क्या खबर तुझको क्या कौन है, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। हकीकत तो वहाँ खुलेगी। हो सकता है कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी नेक बना दे, मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे भी मेरी ज़िंदगी को प्यारी बना दे, और आप सबको भी अल्लाह कबूल फरमा ले। ये बस्ती वाले, मैंने बात शुरुआत, मुझे कुछ और बातें करनी थी, बहुत सी बातें बतलानी थी, लेकिन बात कहाँ से गुम गई। हाथ माना अब्दुल्ला साहब झांझी रहमतुल्लाह अलैह से बात फ्री है। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमा दे। उन्होंने बड़ी बड़ी मोहब्बत, उलमा, कसीर उलमा यहाँ तशरीफ लाए हैं, उन्हीं की बरकत की वजह से आए हैं। यहाँ पर काफ़ी उलमा आए हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। सभी लोग दिल ही दिल में कुल वल्लाह पढ़ ले। आज उनकी बात निकल आई तो कुल वल्लाह पढ़कर उनकी मगफिरत, उनके लिए अल्लाह मगफिरत का इसाले सवाब कर दे। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, शौक अता फरमाए। आज नियत कर लो, हर शख्स नियत कर लो कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को बदलेंगे, नेक जिंदगी बनाएंगे, प्यारी जिंदगी बनाएंगे, बेहतर जिंदगी बनाएंगे। गीबत, चुगली, हसद, बुग़्ज़, रियाकारी, झूठ, दगाबाजी, धोखा, फरेब, बदमाशी, अय्यारी, हर गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे। उलमा, सुलहा, बुजुर्गान दिन के खिलाफ बोलने से बचेंगे और अपनी जिंदगी को प्यारी बनाने की कोशिश करेंगे। माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह से जन्नत हासिल करेंगे, इसकी भी हम कोशिश करेंगे। हर चीज को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, प्यारा बनाने की कोशिश करेंगे। अड़ोस पड़ोस वाला भी हमसे खुश हो जाए, इसको भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तिजारत के अंदर झूठ बोलकर माल बेचने से हम बचेंगे, किसी के खेत को दबाने से हम बचेंगे, किसी के खेत को हम जब्त करने से बचेंगे, सूद की रकम खाने से बचेंगे, ब्याज की रकम लेने से बचेंगे। इन सब से अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह से जब इंसान दुआ करता है और नियत करता है, याद रखो ये धरती पर आप माफी मांगोगे, अल्लाह से माफी मांगोगे, वो आसमान पर अल्लाह फौरन आकर कहता है, बंदा आ तो सही, मैं तुझे माफ करने वाला हूं। अल्लाह बहुत जल्द माफ करने वाला है। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, शौक अता फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर ऐलान एक कर देता हूं कि ये दर वो दर है कि जिस दर से मांगा जाता है, ये दर वो दर है जिस दर से लिया जाता है। इसीलिए आप लोग नियत हर जुमा के अंदर, हमारे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद फौरन निकल जाया करते थे। मस्जिद छोटी हुआ करती थी, पसीने में शराबोर हुआ करते थे, लेकिन मस्जिद में जाकर अल्लाह के रसूल नमाजों में मस्त हुआ जाया करते थे, बहुत जल्दी निकल जाया करते थे। और हम तो आज माशाल्लाह ऐसी है, बेहतरीन मस्जिद है, प्यारी मस्जिद है, हमें तो चाहिए कि जल्द आना चाहिए। नियत करो हर शख्स इंशाअल्लाह कि इंशाअल्लाह हर जुमा को हम जल्दी आएंगे। 1.5 घंटा मस्जिद में, मैं हर जगह जहां भी जा रहा हूं ये ऐलान कर रहा हूं कि 1.5 घंटा आप मस्जिदों में निकालो, नियत करो। इंशाअल्लाह उसमें ऐसा होगा कि अगर कोई बयानात भी होते हैं तो हम बयानात सुने, अगर जल्दी हमारे मामूलात पूरे हो जाते हैं तो हम मस्जिद से चले जाएंगे, वरना 1.5 घंटे की नियत हम लेकर आएंगे ताकि मस्जिद में पहुंचेंगे और इसी दर से अल्लाह से मांगेंगे। यही दर लेने की जगह है, इसी दर से मांगने की जगह है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें कबूल फरमा ले, और नियत भी करे कि इंशाअल्लाह हर जुमा को जल्दी आएंगे और नमाज सुन्नतें और नवाफिल पढ़ के इंशाअल्लाह इस मस्जिद से निकलेंगे इंशाअल्लाह।